شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہاں میم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے اونچے درجے کی حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ بھلا کیا ہم منہ موڑ کر اس نصیحت نامے کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں گے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ کتنے ہی نبی ہم نے پچھلے لوگوں میں بھی بھیجے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں۔ پھر جو لوگ ان مکہ والوں سے کہیں زیادہ زور آور تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان پچھلے لوگوں کا حال پیچھے گزر چکا ہے۔ اگر تم ان مشرکوں سے پوچھو کہ سارے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ انہیں اس ذات نے پیدا کیا جو اقتدار کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو، اور جس نے آسمان سے خاص انداز سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ایک مردہ علاقے کو نئی زندگی دی، اسی طرح تمہیں قبروں سے نکال کر نئی زندگی دی جائے گی۔ اور جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے اور تمہاری وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جس پر تم سواری کرتے ہو تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، پھر جب ان پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور یہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دیا، ورنہ ہم میں سے یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو قابو میں لا سکتے، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور ان مشرک لوگوں نے یہ بات بنائی ہے کہ اللہ کا خود اس کے بندوں میں سے کوئی جز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ بھلا کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کی ہیں اور تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا ہے، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس کی بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے جس نے خدائے رحمان کی طرف منسوب کر رکھی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے، اور کیا اللہ نے ایسی اولاد پسند کی ہے جو زیوروں میں پالی پوسی جاتی ہے اور جو بحث مباحثے میں اپنی بات کھول کر بھی نہیں کہہ سکتی۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں مؤنث بنا دیا۔ کیا یہ لوگ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے باز پرس کی ہوگی، اور یہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ ان کو اس بات کی حقیقت کا ذرا بھی علم نہیں ہے، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کی تیر چلاتے ہیں۔ بھلا کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جس سے یہ تھامے بیٹھے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کے ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کے مطابق ٹھیک ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے جب بھی کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا تو وہاں کے دولت مند لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کے پیچھے چل رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا تم نے اپنے باپ دادوں کو جس طریقے پر پایا ہے، اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت کی بات لے کر آیا ہوں تو کیا پھر بھی تم اپنے طریقے پہ چلو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کو ماننے والے نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اب دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، چنانچہ وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ ابراہیم نے اس عقیدے کو ایسی بات بنا دیا جو اس کی اولاد میں باقی رہی تاکہ لوگ شرک سے باز آئیں۔ پھر بھی بہت سے لوگ باز نہ آئے، اس کے باوجود میں نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے فائدے دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف ہدایت دینے والا پیغمبر آ گیا، اور جب وہ حق ان کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ کیا یہ لوگ جو تمہارے پروردگار کی رحمت کی تقسیم کریں گے؟ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں، اور ہم نے ہی ان میں سے ایک کو دوسرے بدرجات پر فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور تمہارے پروردگار کی رحمت تو اس دولت سے کہیں بہتر چیز ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے کے یعنی کافر ہو جائیں گے تو جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہیں ہم نے ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی بنا دیتے اور وہ سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، بلکہ انہیں سونا بنا دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں، صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو شخص خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ایسے شیاطین ان کو راستے سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب ایسے شخص ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان ساتھی سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، کیونکہ تو بہت برا ساتھی تھا، اور آج جب تم ظلم کر چکے ہو تو تمہیں یہ بات ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچ جائے گی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ پھر اے پیغمبر، کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو، اور ان لوگوں کو راستے پر لاؤ گے جو کھلی گمراہی پہ پڑے ہوئے ہیں؟
اب تو یہی ہوگا کہ اگر ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں گے تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا اگر تمہیں بھی وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تب بھی ہمیں ان پر ہر طرح کی قدرت حاصل ہے۔ لہٰذا تم پر جو وحی نازل کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وحی تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک نیک نامی کا ذریعہ ہے، اور تم سب سے پوچھا جائے گا کہ تم اس کا کیا حق ادا کیا۔ اور تم سے پہلے ہم نے اپنے جو پیغمبر بھیجے ہیں ان سے پوچھ لو کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کوئی اور معبود بھی مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تھا۔ چنانچہ موسیٰ نے کہا میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ پھر جب انہوں نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو ان کا مذاق اڑانے لگے، اور ہم انہیں جو نشانیاں بھی دکھاتے ہیں وہ پہلے سے بڑھ چڑھ کر ہوتی ہیں، اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور وہ یہ کہنے لگے اے جادوگر، تم سے تمہارے پروردگار نے جو عہد کر رکھا ہے اس کا واسطہ دے کر ان سے ہمارے لیے دعا کرو، ہم یقیناً راہ راست پر آ جائیں۔ پھر جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے ہیں تو پل بھر میں وہ اپنا وعدہ توڑ ڈالتے ہیں۔ اور فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میرے قبضے میں نہیں ہے؟ اور دیکھو یہ دریا میرے نیچے بہہ رہے ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یا پھر مانو کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو بڑے حقیر قسم کا ہے، اور اپنی بات کھل کر کہنا بھی اس کے لیے مشکل ہے۔ بھلا اگر یہ پیغمبر ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، یا پھر اس کے ساتھ فرشتے پر باندھے کیوں نہیں آئے؟ اس طرح اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا اور انہوں نے اس کا کہنا مان لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب گناہ گار لوگ تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں ایک کئی گزری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ یک شور مچانے لگتے ہیں اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ۔ انہوں نے تمہارے سامنے یہ مثال محض کٹ ہجتی کے لیے دی ہے، بلکہ یہ لوگ ہی جھگڑالو ہیں۔ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا تھا، اور نبی اسرائیل کے لیے ان کو ایک نمونہ بنایا تھا۔ اور اگر ہم چاہتے تو تم سے فرشتے پیدا کر دے جو زمین میں ایک دوسرے کی جانشین بن کر رہا کریں۔ اور یقین رکھو وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، اس لیے تم اس پہ شک نہ کرو، میری بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ہرگز نہ ہونے پائے گا کہ شیطان تمہیں اس راستے سے روک دے، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایسا کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا تھا میں تمہارے پاس دانائی کی بات لے کر آیا ہوں، اور اس لیے لایا ہوں کہ تمہارے سامنے کچھ وہ چیزیں واضح کر دوں جن پر تم اختلاف کرتے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ یقیناً اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر بھی ان میں سے کئی گروہ نے اختلاف پیدا کیا، چنانچہ ان ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کا عذاب کی وجہ سے بڑی خرابی ہے۔ یہ لوگ بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے سامنے اچانک آ کھڑی ہو اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے، جن سے کہا جائے گا اے میرے بندو، تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اے میرے وہ بندو جو میری آیتوں پر ایمان لاتے تھے اور فرمانبردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کی خواہش ہوگی اور جس سے ان کی آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا اس جنت میں ہمیشہ رہو گے، اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں اپنے اعمال کے بدلے وارث بنا دیا گیا ہے۔ اس میں تمہارے لیے خوب افراد کے ساتھ میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے۔ البتہ جو لوگ مجرم تھے وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ عذاب ان کے لیے ہلکا پڑنے نہیں دیا جائے گا، اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن خود ہی ظالم لوگ تھے۔ اور وہ دوزخ کے فرشتوں سے پکار کر کہیں گے اے مالک، تمہارے پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہیں گے تمہیں اس حال میں رہنا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے پاس حق بات لے کر آئے تھے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق بات کو برا سمجھتے تھے۔ ہاں، کیا ان لوگوں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا، تو ہم بھی کچھ کرنے کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی خفیہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے۔ کیسے نہیں سنتے؟ نیز ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں، وہ سب کچھ لکھتے رہتے ہیں۔ پیغمبر کہہ دو اگر خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا، اور جو آسمان اور زمین کا بھی مالک ہے، عرش کا بھی مالک ہے، ساری باتوں سے پاک ہے جو یہ باتیں بنایا کرتے ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو کہ یہ ان باتوں میں ڈوبے رہیں اور ہنسی کھیل کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک ہے۔ نے اس کی جس کے قبضے میں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی سلطنت ہے، اور اس کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اسی کے پاس تم سب کو واپس لے جایا جائے گا۔ اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں کوئی سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا،
ہاں البتہ جن لوگوں نے حق بات کی گواہی دی ہے اور انہیں اس کا علم بھی ہو، اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے اللہ نے، اس کے باوجود کوئی انہیں کہاں سے اوندھا چلا دیتا ہے۔ اور اللہ کو پیغمبر کی اس بات کا بھی علم ہے کہ یا رب ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، لہٰذا اے پیغمبر تم ان کی پرواہ نہ کرو اور کہہ دو سلام، کیونکہ ان قریب انہیں خود سب پتہ چل جائے گا۔